یعنی کہ ایک صاحب سے میں نے بات کی کہ ہم اردو کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان صاحب نے کہا شاید بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو اپنی آخرت کا فکر نہیں ہے، آپ نے جنت بھی نہیں جانا؟ میں کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہتے یار آپ اردو میں اردو پڑھائیں گے، کلچر ثقافت یہ سب کچھ کیا ہے، آپ بلکہ یہاں پر کوئی عربی انسٹیٹیوٹ بنائیں، بچوں کو عربی پڑھائیں۔ تو یہ تھوڑی سی سوچ کا مسئلہ ہے۔ پھر جب ہم نے اسٹارٹ اپ کے حوالے کے ساتھ کام شروع کیا 2013 میں، کیونکہ یہ ہم اس کو نیتاً کیونکہ ہم اردو پڑھا رہے ہیں، جیسے بھی میں ہمارے دوست ہیں ملک نعیم صاحب، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سال میں شاید پورا سال آپ کیک کھا رہے ہوں، لیکن جب آپ جو سالگرہ کا کیک ہوتا ہے نا، وہ آپ نیتاً کاٹتے ہیں کہ یہ میری سالگرہ کا کیک ہے، تو اس کی اور وہ جو آپ پورا سال کیک کھا رہے ہیں اس کی تاثیر میں فرق ہوتا ہے، اس کے مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ تو مجھے ان صاحب نے کہا بھائی یہ اس طرح تو نہیں چلے گا، تو آپ اس طرح کریں کہ عربی میں کام شروع کریں۔ میں نے کہا یہ تو بھائی بڑا مسئلہ ہے میرے لیے۔ تو اس قسم کے کچھ مشکلات ہیں۔ پھر ایک صاحب جب ہم نے وہاں پر کیمپ کیا تو ایک صاحب نے اپنے بچے بھیجے ہمارے کیمپ میں، اور 2 دن بعد انہوں نے بچے بھیجنا چھوڑ دیے۔ وہ بچے مجھے محلے میں ملے، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا بھائی وہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہمارے کیمپ میں؟ کہتے ہیں وہ ابو نے بتایا کہ آپ حکومت سے پیسے لیتے ہیں، تو ہم نے بچے نہیں بھیجے۔ پھر اس کا حل تلاش کرنا پڑا۔ ایک دن میں کیونکہ ہمارے پروگرام کے روز ڈیلی بیسس پہ انالیسس ہو جاتے تھے، میں مسجد میں گیا نماز کے لیے، وہاں پر کچھ لوگ ملے، کہتے شاہد بھائی ہم نے تو بچوں کو بھیجا تھا کچھ وہاں پر سیکھیں گے، اور وہ تو آ کے تو دل پاکستان، اور وہ تو آ کے گانے گا رہے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں اچھا جی شادی ایسے ہوتی ہے، مہندی ایسے ہوتی ہے، ٹپے ایسے گائے جاتے ہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو بتانا پڑا کہ یار یہ ہم ان کو نیتاً یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کسی مقصد کے لیے، کہ وہ بچے جو یہاں پر بڑے ہوئے ہیں، یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا جب آپ پاکستان ان کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک آئسولیشن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف اردو لکھنے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اردو میں کنورسیشن کریں، وہ اس سارے ماحول سے ان کی واقفیت ہو اور وہ سارے ماحول کو سمجھیں تاکہ وہ ایک بہتر شہری بن سکیں۔ اور جس طرح کے ابھی کچھ کیونکہ ہمیں اس اردو لینگویج کو ان کی روزمرہ جو زندگی ہے اس سے ملانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ شاہد بھائی آپ نے 2013 سے آپ کام کر رہے ہیں، اسٹارٹ اپ میں آپ کام کر رہے ہیں، NYU کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپس میں آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ سارا یہ میکانزم کیا ہے؟ تو اس کے لیے یعنی کہ وہ جو ایک تڑپ ہے نا، وہ جو پاگل پن ہے وہ ہونا ضروری ہے، ورنہ یعنی وہ آپ ایک وقتی طور پہ 2-3 ہفتے کا کیمپ تو کر لیں گے، لیکن آپ اس کو لانگ ٹرم بنیادوں پہ نہیں چلا سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس اردو زبان کو لوگوں کی عام زندگی سے جوڑنا ہے۔ جب تک ہم اس کو زندگی سے نہیں جوڑیں گے تو وہ اس میں ایک خلا رہے گا کہ جب بھی کوئی پروگرام بنائیں تو اس کا جو تھیم ہے نا، اس تھیم کو ضرور مد نظر رکھیں۔ میں نے کافی پروجیکٹس دیکھے، کچھ جو ہیوسٹن میں ہو رہے ہیں، نیو جرسی میں ہو رہے ہیں، کچھ رشین لینگویج میں ہو رہے ہیں، چائنیز لینگویج میں ہو رہے ہیں۔ ہمیں تھیم اس طرح کا چننا ہے جو کہ ان کی زندگی سے تعلق رکھنا ہو۔ ہم نے 2013 میں جب ہم نے تھیم رکھا، ہم نے لکھا کہ ہم جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں، جو تنظیمی ادارے ہیں، وہ کس طرح سے لوگوں کی ویلفیئر میں کام کرتے ہیں۔ اس میں عبدالستار جی صاحب کی بات کی، اس میں ہم نے اس طرح کے جو فلاحی ادارے ہیں اس کے حوالے، یعنی کہ ایک بہتر جو لوگ ہیں جو بہتر شہری بچے کس طریقے سے بن سکتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اب جو ہم نے جو اس سال ہم نے پروگرام کیا ہے، اس کا ہمارا تھیم تھا آور سٹوریز آور ورلڈ۔ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی، اوزون لیئر ہوتی ہے، وہ سورج کی تپش پڑتی ہے، زمین اڑ جائے گی تانبے کی طرح، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی جو کہ بچے کہیں اچھا یار یہ تو لگتا ہے ہمیں کچھ انہوں نے سر دردی لگا دی ہے۔ ایک تو اردو پڑھنی ہے،
کہ وہ پیش اور زبر اور سب کچھ اور اس کے بعد یہ اوزون، اس کے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا آور اسٹوریز آور ورلڈ، یعنی کہ وہ ماں باپ کے جو قصے ہیں، جو ماں باپ کی کہانیاں ہیں، جو ماں باپ یہاں پر امیگرنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پر آ کے کیا مشکلات، کن مشکلات کا سامنا کیا، تو وہ سارے حالات تھے جو ہم نے ان کو 3 ہفتے میں پڑھائے. تو اس سے یہ کہ پیرنٹس کے ساتھ اور بچوں کا ایک جو ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے نا ان 3 ہفتوں میں، وہی ہمارا پھل ہے. تو یہ میری صرف آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ فیوچر میں کوئی کام کرنا چاہیں تو اس پہ ضرور زور دیں.